آج جون 1984 کی 14 تاریخ ہے اور یہ بچوں کے بابا جی پرویز کی آواز ہے. یہ میری آواز کو سن کے یہ دیکھیے وہ دوڑے ہوا ٹیپو بیٹا آ گیا. یہ یار ہے بابا جی کا بڑا اچھا بیٹا فلاسفر ہے. اور یہ دیکھیے گولو نے تیمور نے یہ دیکھیے آنکھ کھولی آواز سن کے اس کو پتا ہے کہ آپ کوکا کولا ملے گا. اور دور سے وہ دیکھیے سنہرا بیٹی کہی آگے کہ میں پالو ہوں بابا جی سے بادام دوں گا نہیں کسی کو بھی. دیکھو میرے بچوں آؤ بیٹھ جاؤ. ہمارے بابا جی ہر شام کو تمہیں یہاں بیٹھ کر کہانیاں سناتے ہیں, لطیفے سناتے ہیں, کوکا کولا پلاتے ہیں, بادام دیتے ہیں, بڑی اچھی طرح سے تم سنتے ہو. لیکن آج یہ بابا جی تمہیں کچھ اور قسم کی باتیں سنائیں گے, بڑی اچھی اچھی. تمہیں پتہ ہے نا کہ یہ ہر جمعہ کی صبح کو درس دیتے ہیں قرآن شریف کا, لیکن اس میں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں, بچوں کے لیے وہ نہیں ہوتا. آج میں تم بچوں کے لیے کوئی درس دیتا ہوں. ابھی شاید اس میں سے تھوڑا بہت تمہاری سمجھ میں آئے گا. جب ذرا اور بڑے ہو جاؤ گے وہ سارا تمہاری سمجھ میں آ جایا کرے گا. اس وقت تم خود بھی سنو گے اور پھر اپنے دوستوں سے کہو گے کہ یہ ہیں ہمارے بابا جی جنہوں نے ہمارے لیے یہ درس ریکارڈ کیے تھے. اب دیکھو آرام سے بیٹھ جاؤ, ٹی وی بند کر دو, شور نہیں مچانا, کوئی بات نہیں کرنی, توجہ سے سنتے جاؤ جو ہم کہتے ہیں اور یہ کچھ ریکارڈ بھی ہوتا چلا جائے گا. یہ ہیں درس جو تم بچوں کے لیے ریکارڈ کیے جاتے ہیں. جی آگے لے جائیے, دیکھ لیجیے ہو بھی گیا. شروع ہونے سے پہلے چند الفاظ ایسے ہیں جنہیں اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے. جب تک تم انہیں اچھی طرح سے نہیں سمجھو گے یاد رکھو سبق یاد نہیں ہوگا. سنو, تم نے بچے باغ میں مالی کو دیکھا ہے کبھی؟ وہ بڑی محنت سے زمین تیار کرتا ہے, اس میں مناسب کھاد ڈالتا ہے, پھر خاص موسم میں اس زمین میں چھوٹے چھوٹے بیج ڈال دیتا ہے, پھر پانی دیتا ہے. دن بھر سورج کی حرارت گرمی پہنچاتی ہے. کچھ دنوں کے بعد اس بیج میں سے ننھی سی چیز زمین سے باہر نکل آتی ہے. تم نے دیکھا ہے نا, ہری ہری بڑی بڑی نازک سی پتی جو زمین میں سے نکلتی ہے. مالی اس کی رکھوالی کرتا ہے, کبھی اسے دھوپ میں رکھتا ہے, کبھی اس پر سایہ کرتا ہے, وقت پر پانی دیتا ہے, تیز ہواؤں اور سخت سردی سے بچاتا ہے. اس طرح وہ سوئی آہستہ آہستہ پودا بن جاتی ہے. پودے دیکھے ہیں نا تم نے باغ میں ہوئے, وہ اسی طرح سے پودے بنتے ہیں. پودا بڑا ہوتا ہے تو اس میں پھول لگتے ہیں اور چمن لہلہا اٹھتا ہے. ہاں 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 کیسے اچھے پھول ہے بھائی. اور اگر وہ بیج کسی پھلدار پیڑ کا ہے تو پھر اس میں پھل لگنے شروع ہو جاتے ہیں. پھل آہستہ آہستہ بڑے ہو جاتے ہیں, ان میں رنگ, خوشبو اور لذت پیدا ہو جاتی ہے. پھل پک جاتا ہے تو اسے اتار لیتے ہیں اور پھر تمہارے ابا بھی گھر لاتے ہیں نا, کیسے اچھے بات ہوتے ہیں, بڑے مزیدار, بڑے اچھے, میٹھے میٹھے, بڑی اچھی خوشبو اس میں سے آتی ہے. تو سنو بچوں, یہ اتنا بڑا درخت کہاں سے آ گیا اور اس درخت میں یہ پھول کس طرح سے لگ, اور ان پھولوں کے بعد یہ پھل کیسے پیدا ہو؟ سوچو تو بھلا. مالی نے کہاں سے بات شروع کی تھی؟ وہ چھوٹا سا بیج زمین کے اندر رکھا تھا, بس وہ سب کچھ اس بیج کے اندر چھپا ہوا تھا. بیج کی مناسب پرورش سے اس کی نشو و نما ہوئی. تو یہ دیکھیے یہ لفظ ذرا بڑا آ گیا ہے, نشو و نما. نشو و نما کے معنی بڑھنا, پھولنا, پھلنا, اسے کہتے ہیں نشو و نما. اس طرح اس کی نشو و نما ہوئی اور اس نشو و نما سے وہ بیج بڑھتے بڑھتے اتنا بڑا درخت بن گیا.
اور اس میں ایسے ایسے عمدہ پھل لگ گئے. درخت کا تنا، اس کی شاخیں، اس کے پتے، اس کے پھول، اس کا پھل، سب بیج کے اندر تھا. تم کہو گے کہ ہم نے تو اس بیج کو توڑ کر دیکھا تھا، اس کے اندر تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں. یہ ٹھیک ہے، اس بیج کے اندر ان میں سے کوئی چیز بھی اس شکل میں نہیں تھی، لیکن اس میں یہ سب کچھ بن جانے کی صلاحیت موجود تھی. مجھے ایک اور بڑا لفظ آ گیا، صلاحیت. سواد، نام، الف، یہ پھر کہو صلاحیت. اس بیج کے اندر یہ سب کچھ بن جانے کی صلاحیت موجود تھی. صلاحیت کے معنی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ بن سکتا تھا. اس کے اندر یہ ساری چیز موجود تھی کہ اگر اس کی مناسب نشو و نما کی جائے تو وہ درخت بن سکتا تھا اور درخت میں اس قسم کے پھل لگ سکتے تھے. سمجھ لیا تم نے؟ نشو و نما کو عربی زبان میں تربیت یا ربوبیت کہتے ہیں. یہ لفظ پھر دوہراؤ، ربوبیت. نشو و نما کو عربی زبان میں تربیت یا ربوبیت کہتے ہیں، اور جو نشو و نما دینے والا ہو اس کو رب کہتے ہیں. سمجھیے، رب کسے کہتے ہیں؟ جو نشو و نما دینے والا ہو. پھر سنو، بیج کو آہستہ آہستہ پھلدار درخت بنا دینا، یعنی اسے وہ کچھ بنا دینا جو کچھ بننے کی اس میں صلاحیت ہے، بیج کی ربوبیت. سمجھ لیا بچوں تم نے؟ پہلی بات یہی ہے کہ ربوبیت کسے کہتے ہیں؟ ربوبیت کہتے ہیں جس کسی میں جو کچھ بننے کی صلاحیت ہو اسے آہستہ آہستہ وہ کچھ بنا دے. لو بھائی اب آگے چلو. جس طرح ہر بیج کے اندر ایک خاص قسم کا درخت بننے کی صلاحیت ہوتی ہے، اسی طرح ہر انسانی بچے کے اندر بڑا ہو کر کچھ بننے کی صلاحیت ہوتی ہے. یہ جو تم دیکھتے ہو نا، ایک قائد اعظم بن گیا تھا، ایک کوئی پریزیڈنٹ بن گئے، ایک کوئی وزیر بن گیا، کوئی بہت بڑا پروفیسر بن گیا، کوئی بہت بڑا پڑھا لکھا عالم بن گیا. یہ سارے دن بچے تھے، ان میں یہ کچھ بننے کی صلاحیت موجود تھی. اگر بچے کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو وہ آہستہ آہستہ وہ کچھ بن جاتا ہے جو کچھ بننے کی اس میں صلاحیت تھی. لیکن اگر اس کی نشو و نما نہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کی تمام صلاحیتیں ویسی کی ویسی رہ جاتی ہیں. جس طرح اگر بیج کی نشو و نما نہ ہو تو وہ بیج ویسے کا ویسا رہ جاتا ہے، اس سے درخت نہیں بنتا. اگر بچے کی تعلیم نہیں اچھی ہوتی، اس کی تربیت اچھی نہیں ہوتی، اس کی صحت اچھی نہیں ہوتی، اس کی دیکھ بھال نہیں کی جاتی تو اس کی صلاحیتیں ویسے کی ویسے رہ جاتی ہیں. پھر وہ کچھ نہیں بنتا، جاہل گنوار سا رہ جاتا ہے. لیکن اگر اس کی مناسب نشو و نما ہو جائے تو وہ بہت بڑا آدمی بن جاتا ہے. دیکھو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیج کی نشو و نما ہو کر اس کی کونکل نکلی لیکن اس کے بعد اس کی پرورش نہ ہوئی. اس طرح کیا ہوگا؟ یہ کونکل آگے نہیں بڑھے گی. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس بیج کا درخت بن گیا لیکن اس کے بعد اس کی نشو و نما رک گئی تو اس میں درخت میں پھل نہیں آئے گا. اسی طرح اگر انسان کی نشو و نما کسی خاص درجے تک جا کر رک جائے تو اس کی صلاحیتیں آگے نہیں بڑھ سکتی.
یا اگر اس کی صرف کسی ایک صلاحیت کی نشو و نما ہو اور باقی صلاحیتوں کی نشو و نما نہ ہو تو باقی صلاحیتیں ویسی کی ویسی رہ جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی پوری پوری ربوبیت نہیں ہوتی. دیکھا نا پھر ربوبیت کا لفظ آیا یعنی نشو و نما نہیں ہوتی، کیونکہ ربوبیت کا مطلب یہ تھا کہ اس کی تمام صلاحیتوں کی مکمل نشو و نما ہو جائے. جس طریقے سے انسان کی تمام صلاحیتوں کی پوری پوری نشو و نما ہو جاتی ہے اسے اسلامی زندگی کہتے ہیں. سمجھ لیا تم نے؟ اسلامی زندگی کو یہ کہتے ہیں وہ طریقہ جس سے ہر انسان کی تمام صلاحیتوں کی پوری پوری نشو و نما ہو جائے اسے اسلامی زندگی کہتے ہیں. یعنی ایسی زندگی جس میں تمام انسانوں کی ہر ایک صلاحیت کی مکمل نشو و نما ہو جائے. اسی کو بچوں اسلام کہتے ہیں. اسلام کے معنی ہے وہ طریقہ جس سے انسان کی تمام کمیاں اور کمزوریاں دور ہو جائیں. مکمل طور پر نشو و نما پالے اور ہر قسم کے خطرے اور خرابی سے محفوظ رہے. اسے اسلامی زندگی کہتے ہیں. لو بھائی اب آگے سنو. تم دیکھتے ہو کہ اگر زمین کو اچھی طرح تیار کر کے اس میں عمدہ بیج ڈال دیا جائے تو پھر اس میں مناسب وقت پر پانی دیا جائے، اسے سورج کی حرارت اور روشنی ٹھیک پہنچے یعنی نہ کم نہ زیادہ، تو اس بیج سے کونکل پھوٹتی ہے اور وہ آہستہ آہستہ درخت بن جاتی ہے. یعنی بیج کی نشو و نما کے لیے مٹی، پانی، گرمی اور روشنی کی ضرورت ہے. لیکن اگر ہم ایسا کریں کہ کسی میز پر ایک جگہ بیج رکھ دیں، سمجھیں، دوسری جگہ تھوڑی سی مٹی ڈال دیں، ایک طرف پانی کی کٹوری رکھ دیں، دوسری طرف تھوڑی سی آگ رکھ دیں اور درمیان میں دیا جلا دیں تاکہ اس سے روشنی ہو جائے، تو تم نے دیکھا کہ اس طرح بیج، مٹی، پانی، گرمی، روشنی یہ سب موجود ہوں گے. لیکن کیا اس طرح اس بیج میں سے کونکل پھوٹ آئے گی؟ بتاؤ بچوں، کونکل کبھی نہیں پھوٹے، نہ ہی اس کا درخت بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیج کی نشو و نما کے لیے ضروری ہے کہ بیج، مٹی، پانی، گرمی، روشنی سب ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جائیں، ایک دوسرے میں گھل مل جائیں اور اس طرح سب مل کر بیج کے اگنے اور بڑھنے پھولنے کا ذریعہ بنے. سمجھ لیا تم؟ یہ بڑھنے پھولنے کو عربی زبان میں تزکیہ کہتے ہیں. اب سنیں، جس طرح بیج کے اگنے اور پھول میں پھلنے کے لیے یعنی اس کے تزکیے کے لیے مختلف چیزوں کا باہمی ملنا ضروری ہے، اسی طرح انسانی صلاحیتوں کے بڑھنے، پھولنے، پھلنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ مختلف لوگ مل جل کر ایک دوسرے کی نشو و نما کے لیے کوشش کریں. سمجھیے تم، مختلف لوگ مل کر ایک دوسرے کی نشو و نما کے لیے کوشش کریں. اسے بچوں کہتے ہیں ربانی بننا.
تم نے دیکھا تھا نا، رب کے معنی ہے نشو و نما دینے والا، ربوبیت کے معنی ہے نشو و نما دینا، اور اس طرح سے جو اکٹھے مل کے نشو و نما دیں، ایک دوسرے کی پرورش کریں، تو اسے کہتے ہیں ربانی بن جانا، یعنی تمام انسانوں کا ایک دوسرے کی نشو و نما کرنے کا ذمہ دار بن جانا۔ قرآن کریم میں ہے کہ ہر رسول کا پیغام یہ تھا، سنو اب بچوں، قرآن کریم کی آیت تمہارے سامنے آتی ہے، غور سے سنو، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ ہر رسول کا پیغام تھا، کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ تیسری سورت کی 38ویں آیت۔ نہیں بھائی، تیسری سورت کی 78ویں آیت، ہاں وہاں غلط لکھا ہوا تھا۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم سب ربانی بن جاؤ اس کتاب کے ذریعے جسے تم پڑھ کے پڑھاتے ہو اور جس کی تعلیم تمہارے دلوں میں نقش ہو جاتی ہے۔ یہ کتاب کون سی ہے بھلا بتاؤ تو مجھے؟ یہ ہے اللہ کی کتاب جسے قرآن شریف کہتے ہیں، جس کے تمہیں اب سبق دیے جا رہے ہیں۔ اس لیے بچوں، اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تم سب ربانی بن جاؤ، یعنی ایک دوسرے کی اس طرح مدد کرو کہ کسی کی کوئی ضرورت رکی ہوئی نہ رہے اور ہر ایک کی صلاحیتیں پوری پوری نشو و نما پا دیں۔ سمجھ لیا تم؟ لو بھائی، یہ تھا تمہارا پہلا سبق، اور اب تم جاؤ، کل پھر آنا اسی وقت، اور پھر تمہارا دوسرا سبق شروع ہوگا۔ اچھا بچوں، کہو سب السلام علیکم، السلام علیکم، جیتے رہو بچے۔ السلام علیکم، آؤ بھائی آؤ بچوں، آ جاؤ آ جاؤ، بیٹھو 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 بیٹھو۔ السلام علیکم، ادھر آ جاؤ، ذرا ادھر آ جاؤ، ذرا ادھر آ جاؤ بھائی، ذرا ادھر آ جاؤ۔ لو بچوں، تمہارا سبق شروع ہوتا ہے۔ آج تمہارا دوسرا سبق سمجھ لیے؟ یہ ہے اکتوبر کی 6 تاریخ اور 1960 عیسوی سن۔ سنو اب دوسرا سبق۔ تم نے کسان کو دیکھا ہوگا، وہ زمیندار مجھے ہل جوتتے ہیں، وہ کس محنت سے زمین تیار کرتا ہے؟ آدھی آدھی رات کے وقت اٹھ کر ہل جوتتا ہے، زمین میں کھاد ڈالتا ہے، اچھے سے اچھا بیج لاتا ہے، اسے بوتا ہے، پھر جاڑے کی راتوں میں اٹھ کر کھیت کو پانی دیتا ہے، سخت گرمی کی دھوپ میں اس سے گھاس پھوس نکالتا ہے، وہ مہینوں اسی طرح دن رات مشقت کرتا رہتا ہے۔ تم سوچو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ محض اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اگر کھیت پر محنت کی گئی اور اس کی اچھی طرح رکھوالی ہوئی تو تھوڑے سے بیج سے اس قدر غلہ پیدا ہو جائے گا جو سال بھر تک اس کی اور اس کے بعد بچوں کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا، بلکہ اس کی ضرورتوں سے بہت زیادہ ہوگا، تو وہ شہر میں لا کر بیچے گا۔ اور بچوں، ہم تم جو شہر میں رہنے والے ہیں، ہمیں اسی غلے سے روٹی ملتی ہے جسے کسان اس محنت سے اگاتا ہے۔ پھر سن لو کہ وہ محنت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے یقین ہے کہ اس محنت سے تھوڑے سے غلے سے اتنا غلہ پیدا ہو جائے گا کہ وہ تمام ضرورتوں کو پورا کر دے۔ سوچو کہ اگر اسے اس کا یقین نہ ہو تو وہ نہ کبھی کھیت میں بیج ڈالے گا، نہ اس پر محنت مشقت کرے گا۔ ٹھیک ہے نا بات؟ تم بھی بڑی محنت کرتے ہو نا، کیوں محنت کرتے ہو؟ تمہیں یقین ہے کہ محنت کرنے سے تم امتحان میں پاس ہو کر
اگلی جماعت میں چلے جاؤ گے اور اس طرح سے بڑے آدمی بن جاؤ گے. کسی بات پر اس طرح یقین رکھنے کو عربی زبان میں ایمان کہتے ہیں. سمجھ لیا تم نے ایمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی کسان کا اس پر ایمان ہوتا ہے کہ اتنا بیج ہو اور اسے قاعدے کے مطابق بویا جائے تو اس میں سے اس قدر غلہ پیدا ہو کر رہتا ہے. اسے کہتے ہیں ایمان. اور جو شخص کسی بات پر ایمان رکھے اسے کہتے ہیں مومن. سمجھ لیے؟ یہ دیکھیے گھڑی کیا بجا رہی ہے. اسے کہتے ہیں مومن. جو شخص کسی بات پر پورا یقین رکھے اسے کہتے ہیں مومن. اور جو اس پر ایمان نہ رکھے اسے کہتے ہیں کافر. کیونکہ بچوں کافر کا لفظ کوئی گالی نہیں ہے. اس کے معنی ہے نہ ماننے والا. جو کسی بات کو ماننے والا ہو وہ مومن، جو اس بات کو نہ ماننے والا ہو وہ کافر. جو سچی بات کو مانے وہ مومن، جو سچی بات کو نہ مانے وہ کافر. اب ایک اور بات بھی سنو. دیکھو پہلے ہمارے ہاں دیسی کپاس لیا کرتے تھے. کچھ عرصہ ہوا زراعت کے محکمے والوں نے امریکن کپاس کا بیج منگایا اور کسانوں سے کہا کہ وہ دیسی کپاس کی جگہ اس نئی کپاس کی کاشت کریں. لیکن کسان اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ اس نئے بیج سے کیا اگے گا اور اس سے کس قسم کی کپاس پیدا ہوگی. کپاس کا تمہیں پتا ہے نا، جس سے روئی بنتی ہے، پھر روئی سے داغا بنتا ہے، پھر اس سے تمہارے کپڑے بنتے ہیں. یہ سب چیزیں کپاس سے بنتی ہیں. وہ محکمے والے ان کو سمجھاتے تھے کہ اس نئے بیج سے انہیں بہت فائدہ ہوگا، لیکن وہ ایک نہیں مانتے تھے. وہ کہتے کہ ہم نے آج تک امریکن کپاس دیکھی ہی نہیں، ہم کس طرح یقین کر لیں کہ وہ ہماری دیسی کپاس سے اچھی ہوگی. بہت سے کسان تو یہ بات کہتے تھے. لیکن کچھ کسان ایسے بھی تھے جنہوں نے زراعت کے محکمے والوں سے اس نئے بیج کے متعلق بہت سی باتیں دریافت کی. پھر ان باتوں پر اچھی طرح سے غور کیا تو انہیں مفید معلوم ہوئی. انہوں نے یہ بھی سوچا کہ زراعت کے محکمے والوں نے اس سے پہلے بھی جتنی باتیں کہی تھیں وہ سب ٹھیک نکلی تھی، اس لیے ان کی یہ بات بھی ٹھیک ہی ہوگی. چنانچہ انہوں نے ان کی بات مان لی اور نئے بیج کو بو دیا. اس سے بڑی عمدہ کپاس پیدا ہوئی. پھر دوسرے سال ان کی دیکھا دیکھی سب کسانوں نے امریکن کپاس بو دی. اس طرح رفتہ رفتہ اس نئی کپاس کے بونے کا رواج عام ہو گیا. دیکھو بچوں، جس طرح ان کسانوں نے محکمہ زراعت کی بات مان لی تھی، اس طرح یقین کرنے کو غیب پر ایمان لانا کہتے ہیں. غیب کی کیا معنی ہوئے؟ یعنی کسی تجویز کے ان دیکھے نتیجوں پر یقین کر لینا. انہوں نے دیکھا تو نہیں تھا نا کہ بیج سے کس قسم کی کپاس پیدا ہوتی. انہوں نے محکمے والوں کی بات پر یقین کر لیا اور اس طرح جو نتیجے ابھی سامنے نہیں آئے تھے ان پر ایمان لے آئے. اسے کہتے ہیں ایمان بالغیب. ظاہر ہے کہ کسی نئی بات پر عمل کرنے کے لیے اس طرح کے ایمان کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. لہذا بچوں، ربانی بننے کے لیے جو باتیں قرآن شریف میں لکھی ہیں ضروری ہے کہ ہم ان پر ایمان لائیں، اور جن جن باتوں کے نتیجوں کو ابھی تک ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھا ان پر ہمارا ایمان بالغیب ہو. جب ہم ان باتوں پر عمل بھی کریں گے تو پھر ان کے اچھے اچھے نتائج اسی طرح ہمارے سامنے آ جائیں گے جس طرح ان کسانوں کے سامنے
نئی کپاس کی فصل کے نتیجے آ گئے تھے۔ یاد رکھو، ایمان کا نتیجہ عمل ہی سے نکلتا ہے۔ عمل کے معنی ہے کام کرنا۔ جو بات مان لی جائے اس کے مطابق کام کرنا، اس سے اچھا نتیجہ نکلتا ہے۔ سمجھ؟ تمہیں اگر بتایا جائے کہ صبح اپنے دانتوں کو صاف کیا کرو اور تم کہو کہ بہت اچھی بات ہے، ہم مان لیتے ہیں، لیکن صبح اٹھ کے تم یہ کام نہ کرو تو تمہارے دانتوں کی صفائی تو نہیں ہوگی۔ کیسے ہوگی دانتوں کی صفائی؟ یہ بات ماننے کے بعد صبح اٹھ کر برش سے دانتوں کو صاف کرنے سے دانتوں کی صفائی ہوگی۔ کسی کہتے ہیں بیٹا عمل کرنا، کام کرنا۔ پہلی بات تو ہے کسی کا کہنا مان لینا، اور دوسری بات ہے اس پر عمل کرنا۔ اسے کہتے ہیں ایمان اور عمل۔ بس ایمان اور عمل سے سب کام دنیا میں ٹھیک ہوتے ہیں۔ سچی بات کو مان لینا، پھر اس کے مطابق کام کرنا۔ اچھا بھی اب یہ ایک بات اور سن لو، یہ تو ہوا نا مومن۔ اب سن، دنیا میں ہر شخص جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا بہت برا ہے۔ وہ مانتا ہے کہ جھوٹ سے بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، لیکن تم دیکھتے ہو اس کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ کسی بات کا صحیح مان لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ جس بات کو صحیح مانا جائے اس سے کسی حالت میں بھی سرکابی نہیں کرنی چاہیے۔ سرکابی کے معنی اس کے خلاف کرنا، اس بات کے سامنے اپنا سر جھکا دینا چاہیے۔ جو شخص سچی بات کے سامنے اپنا سر جھکا دے، اسے تسلیم کر لے، اسے عربی زبان میں مسلم کہتے ہیں۔ اسی لیے اسلام کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ قرآن کریم کے حکموں کے سامنے اپنا سر جھکا دیا جائے، یعنی مسلم وہ ہے۔ اب سنو قرآن کریم کی آیت آتی ہے، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن، دوسری سورت کی آیت نمبر 112، یعنی وہ جو اپنے تمام ارادوں کو خدا کے حکموں کے سامنے جھکا دے اور نہایت عمدگی سے ان کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے، اسے کہتے ہیں مسلم۔ جو ایسا نہیں کرتا اس کا ایمان اسے کچھ فائدہ نہیں دے۔ سیدھی سی بات ہے کہ جو یہ بات سن لیتا ہے بنتے کے ساتھ دانتوں کی صفائی ضرور کرنی چاہیے، اس کے سامنے اپنا سر بھی جھکاتا ہے، لیکن صبح اٹھ کے دانتوں کو صاف نہیں کرتا، اس کے دانتوں کی صفائی نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ مانا جائے اس کے مطابق کام بھی کیا جائے۔ یہی بات ہے جو قرآن کریم نے 5ویں سورت میں ان الفاظ میں کہا ہے، اور اسے دیکھا اچھی طرح سے سن لو کہ وہ الفاظ کیا ہیں۔ سن لیجیے، یہ ٹیلی فون آیا، میں ذرا ٹیلی فون پر، وہ ٹیلی فون آ گیا تھا بھائی، تو وہ میں سن رہا تھا۔ ہاں، تو میں یہ کہہ رہا تھا تمہیں کہ قرآن شریف میں یہ آیت آئی ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، 5ویں سورت آیت نمبر 44۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اتارا ہے، کہا ہے، جو شخص اس کے مطابق فیصلے نہیں کرتا، اس کے مطابق کام نہیں کرتا، اسے کافر کہتے ہیں۔ ہاں، تو اس سے پتہ چلا کہ زبانی ایمان لے آنا، قرآن شریف کو مان لینا، یہ مومن ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ مومن ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو کچھ مانا جائے اس کے مطابق کام بھی کیا جائے۔ ٹھیک ہے نا بچوں؟ اگر تم اسکول کا کام کر کے نہیں جاؤ گے تو یاد رکھو وہاں اسکول میں کوئی بھی تمہیں اچھا نہیں چاہے گا اور پھر تم فیل بھی ہو جاؤ گے۔ اس واسطے
کسی چیز کا ماننا اور پھر اس کے مطابق کام کرنا یہ بڑی ضروری چیز ہے. سمجھ لیے؟ لو بھائی اب ہم تمہیں کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جن کے مطابق کام کرنے سے انسان سچا مومن اور پکا مسلمان ہو جاتا ہے. سمجھ لیا تم؟ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، روزمرہ کی زندگی کی باتیں ہیں، تمہیں ہم بتاتے ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں کہ جن کے مطابق زندگی بسر کرنے سے سچا مومن پکا مسلمان انسان ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہم کل بتائیں. آج دیر ہو گئی ہے، آج کا سبق پورا ہو گیا. لو بھائی 2 سبق تمہارے ہو گئے، اب تم نے کل آنا. اچھا بچوں سب کہو السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. بیٹھو 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 بیٹھو. لو بھائی آج تیسرا سبق تمہارا شروع ہوتا ہے. تمہیں بچوں غور سے سنو. دیکھو بچوں جتنی چیزیں تم کو دنیا میں باہر نظر آتی ہیں ان میں سے ہر چیز اپنا اپنا کام ٹھیک وقت کے اوپر کرتی رہتی. تم نے دیکھا ہے کہ سورج کس طرح اپنے وقت پر چڑھتا ہے، وقت پر ڈوب جاتا ہے. سردی اور گرمی کے موسم، بہار اور خزاں کی موسم کس طرح اپنے اپنے وقت پر آتے ہیں. ہوائیں کس طرح اپنی اپنی سمت میں چلتی رہتی ہیں. غرضے سے دنیا کی ہر شے ہر وقت اپنے اپنے کام میں مصروف رہتی ہے. اسلام یہ چاہتا ہے کہ جس طرح یہ چیزیں ہر وقت اپنے اپنے کام میں لگی رہتی ہیں انسان بھی اسی طرح اپنے اپنے کام کے اندر لگے رہے. وہ کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی. سورت نمبر 53 آیت نمبر 39. انسان اسی چیز کو بطور اپنے حق پہ لے سکتا ہے جس کے لیے وہ محنت کرے، کوشش کرے. ہاں مفت میں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ہے. جو بچہ محنت نہیں کرتا، کوشش نہیں کرتا، وہ امتحان میں پاس نہیں ہو سکتا. یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ جس چیز کے اوپر ایمان رکھے پھر اس کے لیے برابر کوشش کرتا چلا جائے، برابر کوشش کرتا چلا جائے. اس طرح برابر کوشش کرنے کو جہاد کہتے ہیں. ہاں مسلسل کوشش کرتے چلے جانا. اس لیے ایک مومن کی زندگی مسلسل جہاد کی زندگی ہے. تو جہاد کے معنی یہی نہیں ہے کہ میدان جنگ میں جا کے تو انسان لڑائی لڑے اور تلوار لے کے اٹھے. وہ بھی جہاد ہوتا ہے. ہم بتائیں گے تمہیں کہ اس کی کب ضرورت پڑتی ہے. وہ بھی ضروری چیز ہے لیکن اسی کو جہاد نہیں کہتے. جہاد کہتے ہیں جن باتوں کے اوپر ہم یقین رکھتے ہیں، جن پر ہمارا ایمان ہے. یعنی قرآن شریف میں جو حکم دیا گیا ہے سیدھی سی بات بچوں، اس کے لیے برابر کوشش کرتے رہنا اسے جہاد کہتے ہیں. اور ایسا کرنے والا جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں تم بتاؤ؟ اسے کہتے ہیں مجاہد. ٹھیک بات، جہاد کرنے والے کو مجاہد کہتے ہیں. لوگ اب اس سے ایک بات آگے چلتی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ محنت کرے. اب جو زیادہ سے زیادہ محنت کرے گا وہ زیادہ سے زیادہ کمائی کرے گا. لیکن اسے اس کمائی میں سے صرف اتنا خرچ کرنا چاہیے جتنے کی اس کو ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف کہلاتا ہے. الگ تین رے الگ سے
اور قرآن شریف کہتا ہے کہ اسراف بڑی بری چیز، ضرورت سے زیادہ یا بلا ضرورت کبھی خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ اب تم پوچھو گے کہ اگر اس سے ایک شخص بڑی محنت کرتا ہے اور بہت کچھ کماتا ہے اور اس کی ضرورتیں تو تھوڑے سے روپئے میں پوری ہو جاتی ہیں، تو وہ باقی روپئے کو کیا کرے؟ سنو کہ قرآن شریف اس کے لیے کیا کہتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں لاکھوں آدمی ایسے ہیں کہ جو بیچارے اصاحب ہوتے ہیں، وہ کچھ کام کاج نہیں کر سکتے، بہت سے ہیں جو بڑے کمزور ہوتے ہیں، وہ کام کریں بھی تو وہ اتنا نہیں کما سکتے کہ جن سے ان کا اور ان کی بیوی بچوں کا پیٹ پالا جا سکے۔ ہوتے ہیں کئی لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، بعض لوگوں کو ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ ارے ایکسیڈنٹ تم کہو گے کیا ہے؟ تم نے سنا نا وہ ایک موٹر کار ٹکرائی اور ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کو کہتے ہیں ایکسیڈنٹ، حادثہ اس کو کہتے ہیں بھائی، حادثے ہو جاتے ہیں۔ یہ جتنے لوگ ہیں وہ اس طرح سے بیچارے یا تو کام کرنے کے قابل نہیں رہتے، یا اگر کام کرتے ہیں تو کام سے اتنا پیدا نہیں کر سکتے جس سے ان کی ضرورتیں پوری ہیں۔ ان کی ضرورتیں کون پورا کرے گا؟ ان کی ضرورتیں وہ لوگ پورا کریں گے کہ جن کی کمائی ان کی ضرورتوں سے زیادہ روپئے دے دیتی ہے ان کو۔ وہ اپنی ضرورتوں کے مطابق روپئے رکھے اور جتنا زیادہ ہو وہ ان لوگوں کے لیے دے دے کہ جن کی محنت کی کمائی ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرتی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں کہا ہے کہ یہ لوگ جو محنت کر کے اتنا کماتے ہیں، وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، سورت نمبر 51 آیت نمبر 19۔ ان لوگوں کی دولت میں، ان کی کمائی میں ضرورت مندوں کا حق ہے اور ان لوگوں کا حق ہے جو کمانے سے محروم رہ گئے ہیں۔ سمجھ؟ ہاں، اس کو کہتے ہیں خدا کی راہ میں خرچ کرنا۔ تمہیں معلوم ہے نا کہ اللہ نے کو تمہارے روپئے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے تو ساری دنیا بنائی ہے، ساری چیزیں اس کی ملکیت ہے، اس کو تو کسی کی محتاجی نہیں ہے۔ تو جسے ہم کہتے ہیں نا اللہ میاں کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے معنی ہوتے ہیں ان لوگوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا کہ جو محنت کرنے کے قابل نہیں رہے یا محنت کرتے ہیں تو اتنا کما نہیں سکتے جن سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں، بیمار ہیں، کمزور ہیں، کوئی حادثہ ہو گیا ہے، سمجھ لی؟ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جو خرچ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ تو اللہ کی راہ کیا ہوئی؟ دنیا میں محتاجوں اور غریبوں اور ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا۔ یاد رکھو اس سے یہ مطلب نہیں یہ جو موٹے مشتندے یہ بھیک منگے فقیر آ جاتے ہیں، روز ڈنڈا لیے ہوئے اور بھائی جیسے ہیں دروازوں پہ آتے اور اس طرح مانگتے ہیں، بالکل نہیں، بالکل نہیں بھائی۔ وہ جو کمانے کے قابل نہ رہے یا محنت کرے تو اتنا کما نہ سکیں کہ جن سے ان کی ضرورتیں پوری ہوں، ان کو دینا جو ہے یہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لیکن ان کو بھی یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے 2 پیسے 4 پیسے 1 روپیہ کسی کو دے آئے، اس طرح سے تو کسی کا کام بھی نہیں چلے گا۔ ایسا انتظام کیا جائے کہ یہ جتنا کسی کے پاس اپنی ضرورتوں سے زیادہ ہے وہ ایک جگہ جمع ہو جائے، اور جن لوگوں کو ضرورتیں پوری نہیں ہوتی وہاں سے ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں۔ اس طرح سے صحیح طریقے پر اس دولت کو خرچ کرنا اسے کہتے ہیں نظام ربوبیت۔ ربوبیت کا تم نے لفظ مقام دیا بھائی، سن لیا ہے نا؟ کیا مانے ربوبیت کے؟ پرورش کرنا، نشو و نما دینا۔ نظام کے مانے طریقہ، انتظام کرنا۔ تو بس یہ جو انتظام کرنا ہے نا،
ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرنے کا جو انتظام کرنا ہے اسے کہتے ہیں نظام ربوبیت۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ نظام ربوبیت کا قائم کرنا، زیادہ سے زیادہ محنت کرنا، اپنی ضرورت سے زیادہ جتنا بھی ہو اس کو ایک جگہ ایک انتظام کے ماتحت اکٹھا کرنا، وہاں سے لوگوں کی ضرورتوں کا پورا کرنا۔ اسی کو حکومت کا نظام کہتے ہیں۔ تو اسلام کی حکومت کا نظام کیا ہوگا؟ نظام ربوبیت، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے انتظام کرنا، اسے کہتے ہیں نظام ربوبیت۔ سمجھ لیا؟ ہاں۔ اب بچے تم یہ پوچھو گے کہ ہم نے جو تمہیں بتایا ہے کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کرے، تو کیا مطلب ہے اس کا؟ کم از کم خرچ کرنے سے کیا مطلب ہے؟ میلے کچالے کپڑے پہنتا رہے، زمین پہ بیٹھے، جھونپڑیوں میں رہے؟ نہیں بھائی، یہ بات نہیں۔ صاف ستھرے کپڑے پہنے، میز کرسی کے اوپر بھی بیٹھے، اچھا مکان بھی ہونا چاہیے، اچھا کھانے کو بھی ملنا چاہیے، ایسا کھانے کو ملنا چاہیے جس سے صحت اچھی رہے، برقرار رہے، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے۔ قرآن شریف میں ہے من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، 7ویں سورت آیت نمبر 32، کہ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زیب و زینت کی جو چیزیں بنائی ہیں انہیں کون حرام قرار دے سکتا ہے؟ وہ حرام نہیں ہے، ان کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن مطلب سارا یہ ہے کہ فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے، اچھی طرح سے رہنا چاہنا چاہیے، خوب محنت سے کمائی کرنی چاہیے، لیکن اس کے بعد جتنا زیادہ بچے وہ ان لوگوں کی ضرورت کے لیے دے دینا چاہیے کہ جن کی ضرورتیں ان کی محنت کی کمائی سے پوری نہیں ہوتی۔ سمجھیے تم؟ اب ہم نے تمہیں کہا کہ اچھی طرح سے رہنا چاہیے، کھانا ایسا چاہیے کہ جس سے صحت قائم رہے، صحت کا قائم رکھنا بڑا ضروری ہے، یاد رکھو، جسمانی قوت کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو وہ ایک بات بتاتے ہیں، قرآن شریف میں ہے کہ ایک دفعہ کسی قوم نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے اوپر کوئی کمانڈر مقرر کرنا، فوج تھی نا ان کی، یہ دیکھو گھڑی کیا بجا رہی ہے، تو فوج کا کمانڈر مقرر کرنا چاہیے۔ کمانڈر مقرر کیا تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کیسے مقرر کر دی، یہ تو کوئی زیادہ مالدار آدمی نہیں ہے۔ تو ان سے کہا کہ کمانڈر بننے کے لیے، کپتان بننے کے لیے مالدار ہونا ضروری نہیں ہے، جس کو کمانڈر بنایا گیا ہے اس میں 2 چیزیں بہت ہیں۔ سنو بیٹا بچوں، وہ کون سی 2 چیزیں ہیں جن سے اس کو اتنا بڑا کمانڈر بنا دیا گیا؟ کہا کہ زیادہ ہی بسطن فی العلم والجسم، دوسری سورت آیت نمبر 247، کہ اس کو اللہ نے بہت علم دیا تھا اور اس کے ساتھ اس کی جسمانی طاقت بھی بڑی تھی۔ سمجھا تم نے؟ ان 2 چیزوں کی ضرورت ہے، علم بھی زیادہ ہو، صحت بھی بہت اچھی ہو۔ یاد رکھو بچوں، جن بچوں کی صحت اچھی نہیں ہوگی وہ کمزور رہ جائیں گے، وہ دنیا میں ترقی نہیں کر سکتے۔ اس لیے تمہیں اپنی صحت کا بڑا خیال رکھنا چاہیے، خوب مضبوط جسم ہونا چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، سیر کرنی چاہیے، اپنی صحت کا خاص خیال رکھنا چاہیے،
بڑی ضروری بات ہے، اس لیے کہ علم کے ساتھ صحت کا ہونا، جسمانی طاقت کا ہونا بڑا ہی ضروری ہے. سمجھ لیا تم؟ لو بچوں، آج ذرا تمہارا جلدی ختم ہو جائے گا سبق، زیادہ وقت ہو گیا ہے نا. تم دیر سے پہنچے تھے بھائی، کل سے دیر سے نہ آنا، وقت کے اوپر آ جانا، اور پھر تمہیں ہم بڑی اچھی اچھی باتیں سنائیں گے. کل بڑی عمدہ باتیں کل کے سبق میں آئیں گی. اچھا بیٹا سمجھا کہو السلام علیکم. ہاں اب جاؤ، خدا حافظ. السلام علیکم. آؤ آؤ بچوں، آ جاؤ آ جاؤ بیٹا، تم آ جاؤ آ جاؤ. تم یہاں بیٹھو، تم بچے یہاں بیٹھو، تم یہاں کے میرے قریب آ جاؤ. آج تم بھی آ گئے، کیا بھائی، بہت اچھا ہے. اور آپ اللہ نمبر صاحب یہاں تشریف رکھیے گا. آئیے 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 ہمارے قریب بیٹھے. لو بھائی سنو بچوں، آج لو بھائی اب تمہیں ہم کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں جو تمہاری روزمرہ کی زندگی میں ہر وقت تمہارے کام آئے. ایسی بات جس کا مطلب صاف ہو، بات بالکل واضح ہو. ایسی بات نہ ہو کہ ابھی اس کا کچھ مطلب نکال لیا، دوسرے وقت میں جو پوچھا ہے اور مطلب نکال لیا. بالکل نہیں. قرآن شریف میں ہے، سن. کہ ہمیشہ شائستہ اور مہذب گفتگو کرو، گواروں کی بھی باتیں مت کرو. تمہاری زبان میں بےہودہ الفاظ نہیں آنے چاہیے، اور گالی تو کبھی بھی نہیں آنی چاہیے، کبھی نہیں آنی چاہیے. مسلمان بچے کبھی گالی نہیں دیتے ہیں، بلکہ ان کی زبان پہ بےہودہ بات بھی نہیں آنی چاہیے. ایسی باتیں کرنی چاہیے تو جو بڑی اچھی. ایک جگہ قرآن شریف نے کہا ہے قرآن شریف نے کہا ہے قولوا لهم قولا معروفا. چوتھی سورت 5ویں آیت کہ ان سے ایسی بولی بولو کہ جو شریفوں کی جانی پہچانی ہی بولی ہوتی ہے. سمجھتے ہر ایک کہ یہ شریف بچہ ہے. اور یاد رکھو مسلمان کو تو شریف ہونا بڑا ہی ضروری ہے. میں ہم تمہیں ایک بات بتا دیتے، جو شریف نہیں ہے وہ مسلمان نہیں. پکا مسلمان وہ ہے جو شریف ہوتا ہے. تو اس کو شریفوں کی بولی بولنی چاہیے، ایسی باتیں کرنی چاہیے جو بڑی اچھی ہو. دیکھیے چل گھڑی بولی، تم آتے ہو تو گھڑی بھی بولتی ہے تمہارے ساتھ، ایسی اچھی گھڑی ہے یہ. دیکھیے ہم یہ بتا رہے تھے کہ ایسی باتیں کرو جو بہت اچھی ہو. قرآن شریف میں ہے یقول التی ہی احسن، سورت نمبر 17 آیت نمبر 53. خوبصورت انداز سے بات کرو، بڑی ہی اچھی بات جو ہو وہ کرو. ہاں سوچ کر، سمجھ کر، جان تول کر، قاعدے قانون کے مطابق مہذب شائستہ گفتگو، صاف صاف الفاظ، واضح ان کے معنی. اور اس کے ساتھ یاد رکھو جھوٹ کے تو کبھی قریب بھی نہ جاؤ. بناوٹی بات، جھوٹی بات، مسلمان بچے کبھی اس قسم کی باتیں نہیں کر سکتے. قرآن شریف میں ہے اجتنبوا قول الزور، سورت نمبر 22
آیت نمبر 30. یاد رکھو، مکر اور فریب کی بنائی ہوئی جھوٹی باتوں سے ہمیشہ بچو. کوئی بناوٹی بات نہ کہو، اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، مکر اور فریب کی کوئی بات نہ کرو. یاد رکھو. اچھا بھائی ایک بات اور، باہر گراؤنڈ میں 2 بچوں سے آپس میں لڑائی ہوئی. اس میں سے کسی ایک نے زیادتی کی، دوسرے کو خامخواہ کے لیے پیٹ کیا، گالیاں دے دی. برے بچے ایسی باتیں کرتے ہیں. تم وہاں کھڑے دیکھ رہے. اب وہ معاملہ آ کے ماسٹر صاحب کے پیش ہوئی. یا یوں کہو کہ تمہارے چھوٹے بھائی بہنوں میں باہر کوئی تقاضا ہوا، تنازع ہوا، اور وہ پھر تمہارے ابا جی کے سامنے معاملہ پیش ہوا. تمہیں ان کا پتہ ہے کہ کس نے کیا بات کہی تھی. ابا جی نے تم سے پوچھا تو بتاؤ اس وقت پھر تمہیں کیا بات کرنی چاہیے؟ سچی سچی بات کہنی چاہیے نا. ہاں بالکل سچی سچی، کوئی جھوٹی بات نہ کہو. اس طرح سے سچی سچی بات کہنے کو عدل کرنا کہتے ہیں، انصاف کرنا کہتے ہیں. بس تم انصاف کی بات کرو. قرآن شریف میں ہے کہ اذا قلتم فاعدلوا، سورت نمبر 6 آیت نمبر 153. جب بھی بات کرو عدل اور انصاف کی بات کرو، اور اس طرح سے کھلے کھلے انداز سے بات کرو، صاف صاف بات کرو کہ جھوٹ اور سچ کو ملاؤ نہیں. ہاں بالکل نکھرا ہوا سچ الگ ہو. دیکھو قرآن شریف اس بارے میں کیا کہتا ہے. کہتا ہے کہ لا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق، سورت نمبر 2 آیت نمبر 42. نہ تو تم سچی بات کو چھپاؤ اور نہ اس کی کوشش کرو کہ سچ اور جھوٹ کو کسی طرح ملا کے بیان کرو. نہ بھائی بالکل سچی سچی بات، جھوٹ اور سچ کو بالکل نہ ملاؤ، سچ کو چھپاؤ بھی نہیں. تمہارا دوست بھی ہے تو اس سے کہہ دو کہ نہیں بھائی میں تو سچی بات کروں گا اور تمہارے خلاف ہی کیوں نہ جائے. سمجھ لیا تم نے؟ ہاں سچی بات، مہذب بات، شائستہ گفتگو، صاف صاف الگ الگ الفاظ جس میں دوسرا تمہارے مطلب کو بالکل آسانی سے سمجھے. روحانی بات نہیں، مکر اور فریب کی بات نہیں، جھوٹ کی بات نہیں، عدل اور انصاف کی بات. حق کو کبھی نہ چھپاؤ، سچ اور جھوٹ کو کبھی نہ ملاؤ. اور پھر قرآن شریف یہ بھی کہتا ہے کہ جب باتیں کرو تو چیخ چیخ کر باتیں مت کرو، اپنی آواز کو نیچے رکھو. اس کا نیچا بھی نہیں ہے کہ بھائی تو سنے ہی نہیں. ہاں ہر شخص یہ کہہ گا تم نے کیا کہا بھائی ذرا مجھے تو بولو. نہ اتنا نیچے کہ کوئی سن ہی نہ سکے، اور میں اتنی اونچی آواز سے چیخ چیخ کو بولنے لگوں. تمہیں پتا چیخ چیخ کا کون بولا کرتا؟ تمہیں قرآن شریف کیا کہتا ہے اس بات میں؟ جب قرآن شریف نے بتایا تم بھی کہو کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے اب بھی یہی کہنے والے تھے. قرآن شریف میں ہے وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، سورت نمبر 31 آیت نمبر 19. اپنی آواز کو نیچا رکھو. یاد رکھو سب سے بدترین آواز، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. زیادہ کیسے چیزیں کرتا تو بات ایسی مکروہ آواز ہوتی ہے گدھے کی چیخنے کی. تو قرآن کی کہتا ہے کہ دیکھو بھائی ایسے باتیں نہ کرو تم چیخ چیخ کر گدھے کی آواز تمہاری نکلا. ارے نہ بھائی آدمی کو گدھا تو کبھی نہیں کرنا چاہیے. تم تو نہیں بننا چاہتے نا؟ ہاں تو پھر آواز اپنی نیچے رکھو، چیخ کر مت بولو. اور سنو میں محمل باتیں نہ کرو، بےمانی باتیں نہ کرو. ہمیں خام خواہ کے لیے وقت ضائع کر رہے ہیں، بےمانی باتیں کیے چلے جا رہے ہیں. بالکل بےمانی باتوں کو عربی زبان میں کہتے ہیں لغو.
تمہیں پتا ہے سنا ہے نا یہ وہ بڑی لغو کی بات کر لی ہے, بڑی بےہودہ کی بات کی ہے. لغویت کے معنی یہی نہیں کہ وہ بےہودہ بات ہو, اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بیمانی باتیں نہ کرو. قرآن شریف میں ہے کہ سچے مسلمان بچوں کی, مومنوں کی تعریف یہ ہے کہ ہم عن اللغو موردون. سورت نمبر 23 آیت نمبر 3. وہ لغو باتوں سے ہمیشہ پرہیز کرتے ہیں. اگر کسی جگہ بےہودہ باتیں ہو رہی ہیں, تم اسکول سے آ رہے ہو تو راستے میں اس قسم کا مجمع ہے, یہاں بڑی بےہودہ باتیں ہو رہی ہیں, کیا کرو وہاں سے شریفانہ انداز سے چپکے سے ایک طرف سے بچ کر نکلی. بالکل یہی بات ہے جو قرآن شریف نے کہی ہے. نہ قرآن شریف ہی کی بات تو تم سے کہہ رہا ہوں. تو کہتا ہے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. سورت نمبر 25 آیت نمبر 72. کہ سچے مسلمانوں کی, مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اگر کبھی انہیں کسی ایسی جگہ سے گزرنا پڑ جائے جہاں بےہودہ باتیں ہو رہی ہوں تو وہ وہاں سے نہایت شریفانہ انداز سے گزر جاتے ہیں. اور بھائی بے حیائی کی باتوں کے تو قریب بھی نہیں جا سکتا مسلمان, خواہ وہ کھلی ہوئی بے حیائی کی باتیں ہوں یا اندر ہی اندر چپکے سے ہوتی ہے. اور قرآن شریف کہتا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. سورت نمبر 6 آیت نمبر 112. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بے حیائی کی باتوں کے تو قریب تک نہ جاؤ, خواہ وہ بے حیائی کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو. بالکل بے حیائی کی باتوں کے پاس نہیں جانا, کوئی بے حیائی کی بات نہیں کرنا. اور دیکھو اگر تمہیں کسی بے حیائی کی بات کا پتہ نہیں لگ جائے تو اسے پھیلاؤ نہیں, سمجھیے, آگے بات کرو, بس وہیں ختم کرو. بعض ایسے لڑکوں کو تم دیکھو گے کہ اس قسم کی بے حیائی کی باتوں کو عام طور سے کرتے رہتے ہیں, پھیلاتے رہتے ہیں. وہ سچے مسلمان نہیں ہوتے. سچے مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سورت نمبر 24 آیت نمبر 3. قرآن شریف کہتا ہے کہ مومن تو کبھی بے حیائی کی باتوں کو آگے نہیں پھیلاتے. جو لوگ مسلمانوں میں بے حیائی کی باتوں کو پھیلانا پسند کرتے ہیں, یاد رکھو انہیں اس دنیا میں بھی بڑی سخت سزا ملے گی اور مرنے کے بعد بھی بڑی ہی سزا ملے گی. اس لیے یہ اس قسم کی گندی گندی کہانیاں, برے قسم کے ناول, بری سنیما کی تصویریں, بری باتیں جس میں بے حیائی کی چیزیں ہوں, بھائی ان میں سے کسی کے پاس نہ جاؤ. مسلمان بچے نہ بے حیائی کی باتوں کے پاس چلتے جاتے ہیں اور نہ ان کو اپنے ہاں پھیلاتے ہیں. یہ دوسری چیز بھی یاد رکھو. اب دیکھو بھائی تمہیں چلنا سکھائیں, کیسے سکھاتا ہے قرآن. تم نے دیکھا بعض ہوتے یوں اکڑ کر چلتے ہیں کھٹ کھٹ کرتے ہوئے جیسے کہ زمین کو پاڑ دیں گے. قرآن شریف کہتا ہے کہ یہ بات کچھ اچھی نہیں. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا. سورت نمبر 21 آیت نمبر 18. خام خواہ تکبر کے طور کے اوپر اکڑ کر مت چلو. تو پھر کیسے چلو؟
यूं कुबड़े होके चलो, मुर्गों की तरह चलो, मुर्गों की तरह चलो, बीमारों की तरह टुकड़े हुए सिमटे हुए हैं, मरियल टट्टू की तरह चले जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात भी नहीं है। न्याय रवि से चलो, न अकड़ कर चलो, न मुर्दों की तरह घिसट कर चलो, न बूढ़ों की तरह कुबड़े होकर चलो। वक्त मछली सूरत नंबर 31 आयत नंबर 19। अपनी चाल में नया रवैया याद करो। अकड़ना भी नहीं है और बूढ़ों की तरह मरियल की तरह भी नहीं चलना, शरीफों की तरह नहायत उम्दगी से एतदाल के साथ पूरे पूरे मापे हुए कदम उठाओ और सीधे कमान की तरह चलते चले। अकड़ फूक भी ना हो, मरियलपन भी उसके अंदर ना हो। देखा कुरान सिर्फ छोटी छोटी बातों में भी कितनी तकलीफ करता है, कैसी अच्छी अच्छी बातें बताता है तुम्हें। हाँ, और फिर जब चलो तो खाम खा इधर उधर निगाहों को न कर सकते, यूं शरीफों की तरह निगाहें नीचे किए हुए और चलते जाएगा। लेकिन नीचे किए हुए तो ये मतलब नहीं है कि सामने से रास्ता ही ना देखो। हाँ, मोटर आ जाए, गाड़ी आ जाए, टक्करी हो जाए तुम्हारी। मतलब ये है कि यूं ही दूसरों को घूरते हुए, आंखें फाड़ फाड़ के देखते हुए मजा आ जाता है। किस कदर बदतमीज बच्चा है ये, इसे चलना भी नहीं आता, इसे देखना भी नहीं आता। इसलिए कुरान ने ये कहा है कि चलते वक्त अपनी आंखों को इस तरह से रखो कि यूं ही नजर ना आए कि दीदे फाड़ फाड़ के तुम देख रहे हो। कुल लिल मोमिनीना युग़द्दू मिन अब्सारिहिम, सूरत नंबर 24 आयत नंबर 33। है रसूल, इन मोमिनों से कह दो कि चलते वक्त अपनी निगाहों को यूं फाड़ फाड़ के न देखें, उनको नीचे रख के चला करें, शरीफों की तरह जैसे चला करते। समझिए। और अब लो भाई एक ऐसी बात कि जो तुमने शायद इससे पहले ना सुनी, लेकिन बड़ी जरूरी बात। तुम किसी के यहां गए, उनके कमरे में चले गए, वहां कोई दूसरा शख्स नहीं, वहां मिठाई की एक टुकड़ी पड़ी है, तुम्हारा जी चाह रहा है कि उसको ले चोरी से खा जाए। तुम क्या उस वक्त ऐसा करोगे? जो बच्चे ऐसा करते हैं वो समझते ही हैं कि यहां कौन देखने वाला है। यानी अगर कोई देखने वाला हो तो फिर तो वो ऐसी बात नहीं करेंगे। ये फिर घड़ी बजी। हाँ, अब के तो सुन ही लोगे कितनी बजा रही है। हाँ, ये देखो बच्चों, आज तुम वक्त पे आए थे ना, देखो ये 3 बजे है इस वक्त। आज दिन में सबक तुम्हारा हो रहा है ना, रात की बजाय। तो बच्चे ये समझते हैं कि अगर कोई देखने वाला हो तो फिर तो चोरी नहीं करनी चाहिए, और अगर कोई नहीं देखता तो फिर ठीक। बड़ी बुरी बात। याद रखो, जब कोई नहीं देखता उस वक्त भी एक देखने वाला होता है। वो कौन होता है बड़ा? अल्लाह मियां देखते हैं उस वक्त। याद रखो, अल्लाह ताला हर एक चीज देखता है। हाँ, ये तो तुमने ऐसा कहा ना कि कमरे में कोई नहीं है इसलिए किसी ने नहीं देखा। एक और बात सुनो, कमरे में बैठा हुआ भी है, तुम भी बैठे हुए हो, वहां उसका बड़ा अच्छा फाउंटेन पेन रखा है, तुम्हारा जी ललचा रहा है कि इसको चुरा ही नहीं। तुम कहते हो कि ये उसके अंदर जाए किसी तरह से, तुम्हें झट से इसको जेब में डाल लो और इसको पता भी न चले। तुम्हारे दिल में यह ख्याल पैदा हो रहा है और वो तुम्हारा दोस्त अंदर गया नहीं और तुम उसके चले आए।
دن میں یہ کہتے ہوئے کہ صاحب اگر اچھا ہوتا اگر اندر چلا جاتا بڑا اچھا فاؤنٹین پین آ جاتا بڑا عمدہ قلم آ جاتا. تم نے قلم چرایا نہیں لیکن تمہارے دل میں چوری کرنے کا ارادہ تو پیدا ہو گیا تھا نا. یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. تم کہو گے کہ اس کو کون دیکھتا ہے کہ میں نے اس کا ارادہ کیا, میں نے کسی سے بات ہی نہیں کیا, میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ وہاں بیٹھے ہوئے میں کیا سوچ رہا تھا. تم بتاؤ یا نہ بتاؤ ایک ہی بات. اس لیے کہ اللہ تعالی دل میں گزرنے والے ارادوں اور خیالات سے بھی واقف ہے. یاد رکھو. سنو اس نے کیا کہا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. سورت نمبر 40 آیت نمبر 3. اللہ تعالی نگاہ کی خیانتوں کو بھی جانتا ہے اور دل کے رازوں تک سے واقف ہے. سنتے بچوں؟ ہاں یہ ہے نبی. بری نگاہ سے تم نے کوئی چیز دیکھی یا دل میں تمہارے کوئی خیال ایسا آ گیا جو بری بات کا ہے, اگر کہ تم نے وہ بات کی نہیں اور کوئی جانتا بھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتے ہیں. تو یاد رکھو کبھی دل میں بھی کوئی برا خیال نہ کرو. سن لیا تم نے بچے؟ یہ ہے بھائی آج کے تمہارے سبق کی بات. اچھی طرح سے ان کو یاد کرو. جو بات سمجھ میں نہ آئے اسے دوبارہ پوچھو. اور یہی بات نہیں کہ جو ہم نے کہی ہے ان کو صرف یاد کرو, اس کے مطابق اب کام بھی کرو. ہاں ہم نے بتایا تھا نا شروع میں کہ صرف کسی بات کا مان لینا ہی کافی نہیں ہے, اس کے مطابق کام کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اچھا نتیجہ تو کام کرنے سے ہی نکلتا ہے. لو بچوں آج ابھی تمہارا سبق ختم ہوا. کہو ایک دوسرے کو السلام علیکم اور جاؤ بچوں خدا حافظ. کل پھر اسی وقت آ جانا تاکہ تمہارا سبق اچھی طرح سے پورا ہو. السلام علیکم. آؤ بچوں. بہت اچھا ہوا تم بہت وقت پر آ گئے اور آج تمہیں اور بہت سی باتیں بتائیں گے قرآن شریف کی, وہی جو تمہاری روزمرہ کی زندگی میں ہوتی. ارے بھائی یہ بات تو ہم بھولی ہے, ہر روز تمہیں ہم کہتے. جب تم آتے ہو تو کہتے ہو السلام علیکم, جب جاتے ہو تو کہتے ہو السلام علیکم. اس سے تم نے معنی نہیں سمجھے کہ یہ کیا مطلب ہے. سلام, سلام کے معنی ہے بھائی خیریت سے رہو, امن اور سلامتی سے رہو, اچھی طرح سے رہو, تمہیں کوئی کسی قسم کی برائی تمہارے اوپر تکلیف نہ آئے, کوئی مصیبت نہ آئے, کوئی پریشانی نہ آئے, ہر طرح سے امن چین میں خیریت سے رہو. یہ ہے کہ السلام علیکم. تمہارے اوپر ہر قسم کی سلامتی ہو, تم سلامت رہو, خیریت سے رہو. اور اس کے جواب میں دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام, بھائی تم بھی خیریت سے رہو, تم بھی اچھی طرح سے رہو, کوئی کسی قسم کی تمہیں تکلیف نہ ہو, تمہیں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. دیکھا بچ کتنی اچھی ہے تعلیم یہ ہمارے یہاں. پھر یہ السلام علیکم یہی نہیں کہ دوسروں کے ہاں جاؤ تو ان کو السلام علیکم کرو, جب اپنے گھر میں بھی آؤ وہاں بھی گھر والوں کو السلام علیکم کرو. دیکھو قرآن شریف اس کی متعلق بھی یہ بات بتاتا ہے. دیکھو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں سب بتاتا ہے قرآن شریف. ان چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان بڑا ہو جاتا ہے. یاد رکھو اس بات کو. دیکھو وہ کہتا ہے کہ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بَيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً. سورت نمبر 24
آیت نمبر 61۔ جب تم گھروں میں جاؤ تو اپنے گھر والوں کو اللہ کی طرف سے خیریت کی دعا کہا کرو، وہ دعا جو بڑی برکتوں والی، بڑی خوشگواریوں والی دعا ہے۔ یہ السلام علیکم کی دعا جو ہے اس میں بڑی برکتیں، بڑی خوشگواری ہے۔ کتنا اچھا لگتا ہے وہ بچہ جو باہر سے آتے ہی ہنستے ہوئے گھر میں آ کے کہے السلام علیکم۔ بڑی نیک دعائیں ہیں اس کے اندر۔ تو یاد رکھو، ہمیشہ جب بھی ایک دوسرے سے ملو، حتیٰ کہ اپنے گھر میں بھی جب آؤ، گھر سے جب جاؤ، ہمیشہ کہو السلام علیکم۔ یہ بڑی اچھی عادت ہے۔ ابھی تو بچوں تم چھوٹے چھوٹے ہو، ابھی تو تمہیں ہی ایسی ضرورتیں ہے کہ ماں باپ ان کو پورا کرتا ہے۔ تم بڑے ہو جاؤ گے، کمانے کے قابل ہو جاؤ گے، تمہارے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے، پھر تمہارے رشتے دار بھی ہوں گے، پڑوسی بھی ہوں گے، یہ سب ہوں گے۔ ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کرو؟ بہت نیک سلوک کرو، اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ، سمجھے؟ ان کی جو ضرورتیں کم ہو جائیں ان کو پورا کرو، کسی کو ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، پیار سے، محبت سے ان کے ساتھ پیش آؤ۔ ان سب باتوں کو احسان کہا جاتا ہے۔ دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا وہ احسان نہیں جو ہمارے ہاں ہے، کسی کے اوپر احسان کر دیا اور پھر اس کو جتاتے پھر رہے ہیں، سب اس کے سر پہ چڑھے ہوئے ہیں، میں نے تم پہ احسان کیا ہے۔ بالکل یہ معنی نہیں ہے، ایسی کبھی بات نہ کر۔ دوسروں کے ساتھ نیک سلوک کرو، سمجھ لیے تم؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ سورۃ نمبر 4 آیت نمبر 36۔ یعنی سچا مومن وہ ہے جو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، ان کے ساتھ جو کام کاج کرنے کے قابل نہ رہی، یعنی مسکینوں کے ساتھ، ہمسایوں کے ساتھ، خواہ وہ ہمسایہ رشتہ دار ہو یا غیر ہی کیوں نہ ہو، تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، تمہارے قریب رہتا ہے، اس کے اوپر اگر کوئی مشکل مصیبت آمنی ہے، ہمیشہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرو۔ دوستوں کے ساتھ بھی، ملنے جلنے والوں کے ساتھ بھی، مسافروں کے ساتھ بھی۔ اور دیکھو جب تم بڑے ہو جاؤ تو تمہارے ماتحت جو کام کریں ان کے ساتھ بھی نیک سلوک کرو۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو تمہارے سامنے نبی کہا۔ اب اور آگے بڑھو، تم کہیں جا رہے ہو، تم نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ کہیں نالے میں گر پڑا ہے، کوئی 1-2 بچے ہیں وہ ان کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اس کے بھائی بہن ہوں گے، ان سے وہ نکلتا نہیں ہے، تو کیا تم کھٹ کھٹ کرتے ہوئے آگے چلے جاؤ گے؟ تم کہو گے کہ مجھے کیا ہے، میرا نہ کوئی بھائی ہے، نہ میرا کوئی رشتے دار ہے، نہ میں اسے جانتا ہوں، میں خام خواہ کے لیے ادھر کیوں جاؤں؟ بالکل نہیں بھائی، قرآن شریف کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی۔ یاد رکھو، اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں دوسرے کی مدد کرو، لیکن اگر کوئی خراب کام کرتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، سورۃ نمبر 5 آیت نمبر 2۔ برائی کے کاموں میں کسی کی مدد نہ کرو، بالکل نہیں، اچھے کاموں میں ضرور ایک دوسرے کی مدد کرو، سمجھ لیے؟ تو اب پھر اور آگے چلو گے، اب پھر اور آگے چلو گے، تم کوئی کام کرنا چاہتے ہو، سوچتے ہو کہ تمہیں کیا کرنا چاہیے، تو کیا تمہیں اب خود اس کا فیصلہ کر لینا چاہیے کہ میں کیا کروں؟ راستی کہتا ہے یہ بات نہیں، وہ کہتا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مشورہ کرو، ان سے پوچھو کہ بھائی یہ بات ہے، تم کیا کہتے ہو، کون سی بات اچھی ہے، مشورہ کرو۔ وہ کہتا ہے کہ مومن تو ہے ہی وہ کہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے سارے کام
ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مشورہ کرنے سے کیا ہوتے ہیں؟ مشورہ کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے، بڑی اچھی اچھی باتیں دوسروں کی پتہ دوسروں کے تجربے سے معلوم ہو جاتی ہے. فیصلہ تو خود ہی کرو لیکن مشورہ دوسروں کے ساتھ ضرور کرو. یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے نا، سورت کا نمبر ہے 42، آیت کا نمبر 38. سمجھ لیجیے مشورہ کرنا بڑا ضروری ہے. ایک قسم کے اور بچے آپ کو ملیں گے، ہمیشہ الگ تھلگ رہتے ہیں، کوئی بات کرے تو کاٹنے دوڑتے ہیں، میل ملاپ کوئی نہیں ہے، منہ بسورے ہوئے بیٹھے ہیں، یوں ہی اٹھے ہوئے بیٹھے ہیں. ہوا کیا تمہیں؟ کچھ نہیں، جائیے یہ تو بات بھی ہوئی ہے، کہاں کیا تھا ہوئی ہے یہ نہیں، بڑی بڑی بات ہے، بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے. قرآن شریف کہتا ہے وَلَا تُسَعِرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، سورت نمبر 31، آیت نمبر 18. لوگوں سے ترش روئی سے مت پیش آؤ، خندہ پیشانی سے ہنستے ہوئے دوسروں کے ساتھ میل جول رکھو. یہ بڑی ضروری بات ہے. روٹ کا منہ بسور کا الگ تھلگ ہو کے بیٹھ جانا بڑی ضروری بات ہے. اور آگے سنو بھائی، بڑی ضروری بات ہے، اچھی طرح سے سننا اس کو، سمجھے؟ ہاں دیکھو نا کافی، دیکھو ادھر توجہ سے دیکھو. ہاں یہ بڑی ضروری بات آئی. اور ضروری بات یہ ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرو ہمیشہ وعدے کو نبھاؤ، ہمیشہ اسے پورا کرو. اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، سورت نمبر 17، آیت نمبر 34. ہمیشہ وعدہ کرو، وعدہ پورا کرو، ہمیشہ وعدہ پورا کرو. یاد رکھو جب تم وعدہ کر لیتے ہو کسی سے تم اس کے پورا کرنے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لیتے، تو تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے پورا کیا تھا. اس لیے وعدے کو ہمیشہ پورا کرو. ہاں یہ نہ کرو کہ یہ وعدہ جلدی سے کر لیا اور اس کے بعد کہا صاحب کون سی بات ہے اس وقت میں نے یہی وقت ٹالنے کے لیے یہ چیز کر لی، تو بڑی بری بات ہے. یہی وقت ٹالنے کے لیے کسی سے یہ کہہ دینا پہلے تو تم نے جھوٹ بولا اور پھر جب اس نے تم پہ یقین کر دیا تو تم نے وعدہ پورا نہ کیا. بڑی بڑی مسلمان کا یہ شیوا نہیں، مومن کا یہ شعار نہیں ہے بھائی. مومن کی زندگی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے پورا کرے. اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس اپنی کوئی چیز امانت کے طور پر رکھے اس میں کبھی خیانت نہ کرو، اسی طرح سے اس امانت کو واپس دے دو. ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، سورت نمبر 4، آیت نمبر 58. اللہ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہو اس امانت واپس دے دیا کرو، خواہ کسی کے سامنے اس نے دی ہو یا اکیلے میں آ کے اس نے دی. اور سنو بھائی امانت میں اور باتیں بھی داخل ہو جاتی ہیں جن تک تمہاری نگاہ ہی نہیں آئے گی. کوئی شخص اگر تم سے آ کر کوئی راز کی بات کہتا ہے وہ بھی اس کی امانت ہے، لیکن اس میں ایک بات سمجھ لو کہ وہ کسی کی خرابی کی یا برائی کی بات نہ ہو. ہاں وہ تو قرآن شریف نے کہا ہے نا کہ برائی کی باتوں میں کسی دوسرے کی مدد بھی مت کرو. اچھی بات ہے وہ کرو. اگر کسی نے آ کے تم سے کوئی اچھی بات اپنی کہی اور کہا ہے کہ اسے اپنے تک رکھنا، کبھی اسے نہ ظاہر کرنا، اس کو اس وقت تک ظاہر نہ کرو. اور اگر ایسی بات نہیں تو اس سے اسی وقت کہہ دو کہ نہیں بھائی یہ بات غلط ہے، میں اس قسم کی ذمہ داری نہیں لے سکتا. لیکن جب کسی سے وعدہ کر لو تو پھر اس وعدے کو ضرور پورا کرو. سمجھیے تم دیکھا بچوں کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، کتنی اچھی اچھی باتیں ہیں جو قرآن شریف تمہیں بتاتا ہے. تو جب اب ایک ایسی بات سنو کہ وہ بھی کس وقت تو تمہارے کام نہیں آئے گی، بڑے ہو کے آئے گی. تم نے سنا نا تو فلاں آدمی فلاں آپ سے بڑی رشوت لیتے ہیں. بڑی رشوت ہوتی کیا ہے؟ بڑا آدمی ہوگا کسی کے پاس مقدمہ پیش ہے یا کوئی ایسی بات پیش ہے جس کا اس نے فیصلہ کرنا ہے حاکم.
ایک شخص کا حق ہے دوسرے شخص کا حق ہے نہیں. وہ شخص وہ حاکم اس آدمی سے جس کا حق نہیں ہے کچھ روپے لے لیتا ہے اور اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے. نا حق ظلم کر کے دوسرے روپے لے کر رشوت لے کر اسے کہتے ہیں رشوت. کتنی بری بات ہے رشوت, بڑی بری بات. قرآن شریف کہتا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال غلط طریقے سے بالکل نہ کھاؤ. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل, سورت نمبر 2 آیت نمبر 108. ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھاؤ ہی نہیں, سوال ہی نہیں. چوری کرنا بھی ناجائز طریقہ, دھوکہ دینا بھی ناجائز طریقہ, کسی امانت میں خیانت کرنا بھی ناجائز طریقہ, اور کسی کو رشوت دینا بھی ناجائز طریقہ. رشوت دے کے دوسرے کا حق لے لینا یہ بھی ناجائز طریقہ. کسی ناجائز طریقے سے بیٹا کوئی پیسہ نہ کہیں سے لو, ہمیشہ اپنا حق لو سچ بول کر, کھلے کھلے بندو, کوئی چیز اس کے اندر چھپائی ہوئی نہ ہو. کسی پہ ظلم نہ کرو, کسی پہ زیادتی نہ کرو, کسی سے بے انصافی نہ کرو. اور جب تم بڑے ہو کر افسر بنو گے, اللہ تمہیں بہت بڑا بڑا افسر بنائے, تو اس وقت کبھی رشوت نہ دو. یاد رکھو سب سے کچھ. لوگ کیا کرتے ہیں, رشوت دیتے ہیں جا کر دوسرے. کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ دوسرے پر ظلم ہو اور جو چیز ان کی اپنی حق کی نہیں ہے وہ ان کو مل جائے. قرآن شریف کہتا ہے کہ یاد رکھو کبھی اپنا مال ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ. وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ, سورت نمبر 2 آیت نمبر 128. ایسا نہ کرو کہ حاکموں کو رشوت دے کر دوسروں کے مال کا وہ ناحق طور پر تم لے لو اور یہ سمجھو کہ سال میں نے دیا ہے, مجھے تو حاکم نے فیصلہ کر کے دے دیا ہے, تم نے اس کو رشوت دی ہے, اس رشوت سے تم نے یہ مال لیا ہے. بڑی بری بات ہے. اب کچھ چھوٹی چھوٹی سی باتیں بیٹا اور سن, لیکن باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں, ان کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. عمل کرنے سے تم بڑے بن سکو گے. ایک بات تو یہ کہ کبھی دوسرے کے گھر میں اجازت کے بغیر مت داخل ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا, سورت نمبر 24 آیت نمبر 27. اے ایمان والو, اپنے گھروں کے علاوہ جب کسی دوسرے کے ہاں جاؤ ہمیشہ اجازت کے بغیر ان کے مکان میں مت داخل ہو, اور جب ان پر داخل ہو تو ان کو السلام علیکم کہو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا, اور اگر دیکھو کہ گھر میں کوئی نہیں ہے, تنہا ہے وہ گھر, اکیلا ہے, بالکل اس کے اندر رہے. جب اس گھر میں وہ آ جائیں حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ, اور وہ تمہیں اجازت دے دیں کہ آ جاؤ, تو پھر دوسرے کے گھر میں جاؤ. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا, اور اگر وہ کہیں کہ نہ بھائی اس وقت نہیں, دوسرے وقت سے آنا, فوراً واپس آ جاؤ. اس کو برا مت بناؤ. ہو سکتا ہے کہ اس وقت فارغ نہیں ہے, تو آپ کو کہتا ہے کہ بھائی اس وقت نہیں, دوسرے وقت آؤ, دوسرے وقت چلے جاؤ, واپس آ جاؤ, اور اس کو برا بھی کبھی نہ بناؤ. سمجھ لیا تم؟ یہ تھی سورت نمبر 24 آیت نمبر 28. جب تم بیٹھو, دیکھو اس وقت تم بیٹھے ہوئے ہو, دیکھو ایسے بیٹھے ہوئے ہو, تم کہیں بیٹھے ہوئے ہو. قرآن شریف میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفقہوا فی المجالس فافقہوا یفقہ اللہ لکم واذا قیل انشروا فانشروا, سورۃ نمبر 58 آیت نمبر 11. اے ایمان والو, جب تم سے کہا جائے کہ جہاں بیٹھے ہوئے مجلس میں ذرا جگہ کھول دو, تو جگہ کو کھول دیا کرو بھائی, کسی دوسرے کے لیے جگہ کر دیا کرو. اللہ تمہارے لیے بھی
کچھ آدمی پیدا کر دی، اور جب تم سے کہا جائے کہ لو بھائی اب مجلس برخاست ہوتی ہے تو پھر تم اٹھ کے چلے جایا کرو. یہ نہ ہو کہ یہ کہا جائے کہ آتا ہے مجلس برخاست ہوتی ہے اور اس کے بعد بھی تم وہاں بیٹھے ہی رہو. اور ایک اور بات تم قرآن کیوں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث. سورت نمبر 33 آیت نمبر 6. اے ایمان والو، یہ اس زمانے میں کہا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے، آپ کے گھر میں لوگ جایا کرتے تھے، تو کہا کہ اے ایمان والو، نبی کے گھروں میں بلا بلائے نہ جایا کرو، اور جب تمہیں کھانے کے لیے بلایا جائے تو اتنی پہلے جلدی سے نہ آ بیٹھا کرو کہ کھانا پک رہا ہے اور تم انتظار کر رہے ہیں، بلکہ جب تمہیں بلایا جائے تو جو وقت دیا جائے اس وقت آیا کرو، اور جب کھانے سے فارغ ہو چکو تو پھر چلے جایا کرو. اس کے بعد یوں باتیں کرنے کے لیے نہ بیٹھے رہا کرو کہ تم بیٹھے ہوئے ہو اور گھر والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑی بری بات ہے، سمجھ نہیں. اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی تمہیں بتاتے ہیں بھائی، جو قرآن شریف نے کہا، اس نے کہا ہے کسی کی غیبت نہ کرو، اس کے پیٹھ پیچھے کسی کی برائی نہ کرو. سورت نمبر 49 آیت نمبر 12. پھر اس نے کہا ہے کہ کسی کے برے برے نام نہ رکھو. دیکھو تم معلوم ہے نا کہ لڑکے برے لڑکے جو ہیں وہ ایک دوسرے کا الٹا الٹا نام ڈال دیتے ہیں، بالکل کسی کا الٹا نام نہ رکھو. قرآن شریف میں ہے لا تنابزوا بالالقاب، برا نام کسی کا نہ رکھو. سورت نمبر 49 آیت نمبر 11. سمجھ لیں، کسی کے خلاف یہی الزام نہ لگاؤ، تہمت نہ لگاؤ، یہ بھی بڑی بڑی بات ہے. کسی سے تمسخر نہ کرو، مذاق نہ توڑاؤ کسی کا، یہ بھی بڑی بڑی بات ہے. یہ جتنے احکام ہیں یہ بھی سورت نمبر 49 آیت نمبر 11 کے اندر ہے. یوں ہی بدگمی دوسرے کے متعلق نہ پیدا کر لو کہ بات کی تحقیق نہ کرو اور یوں ہی بیٹھے ہوئے کہہ لو کہ صاحب وہ تو بڑا برا آدمی ہے اور یہ تو یہ کرتا ہے اور وہ کرتا ہے، بڑی بری بات ہے. صرف کہتا ہے کہ بالکل کسی کے متعلق بدگمی کی بات مت کرو. ہاں، اگر کسی کے متعلق کوئی بات پتہ چلے تو ہمیشہ اس سے پوچھو، اس کی تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے بعد پھر کسی نتیجے سے پہنچو. اور دیکھو بچوں، ایک بات اب سب سے بڑی سنو، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہم نے تمام انسانوں کو عزت والا بنایا ہے. یاد رکھو، کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، اور عام طور پہ کہتے ہیں جی یہ چھوٹے گھرانے میں پیدا ہوا، یہ بڑے میں پیدا ہوا، اور کہتے ہیں صاحب یہ سید ہے، یہ پٹھان ہے، اور یہ جلاحہ ہے، یہ موچی ہے. یہ ساری باتیں قرآن کے خلاف ہیں. ہر انسان انسان ہونے کے اعتبار سے عزت والا ہے. قرآن شریف میں ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے تمام انسانوں کو عزت والا بنایا ہے. سورت نمبر 17 آیت نمبر 70. اس لیے ہر انسان کی عزت کرو کیونکہ خدا نے اس کو عزت والا بنایا ہے. کسی کی بے عزتی نہ کرو. اور آخری بات یہ یاد رکھو کہ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، سورت نمبر 61 آیت نمبر 2. جو اچھی اچھی باتیں تم دوسروں سے کہو، پہلے اس کے اوپر خود عمل کرو. عمل کرنے سے ساری بات ہوتی ہے. یہ نہیں کہ دوسروں سے تو اچھی اچھی باتیں کہتے رہو، ہمیشہ دوسروں کو نصیحتیں کرتے رہو اور آپ اسی غلط راستے کے اوپر چلتے رہو. یہ بڑی بری بات ہے. جو بات اچھی ہو اس کو مانو، پھر اس کے اوپر عمل کرو، کر کے دکھاؤ اور پھر دوسروں کو بتاؤ. اچھا بیٹا، اب تمہارے سبق ختم ہو گئے، السلام علیکم. دیکھا تم نے اتنی اچھی اچھی باتیں قرآن شریف بتاتا ہے. پھر بیٹا جب تم دوسری دفعہ چھٹیوں کے بعد آؤ گے پھر ہم تمہیں اس قسم کے اور سبق دیا کریں گے.
لو بھیا ایک دوسرے کو السلام علیکم کہو اور اب چلے جاؤ. السلام علیکم. چلو بھائی چلو بیٹا چلو چلو قاسم چلو بھائی چلو بھائی نامہ پرویز اکرم چلو کچھ بھی جیسی تین ارے 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 کعبہ ادھر آ جاؤ تم بھی. ارے اچھا بھائی تم چلے جاؤ سارے السلام علیکم.